روح، ہاں آپ بولے، روح کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے یہ کہ یا سالونہ کان روح کل روح من امر ربی، روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر وہ چیز ہے، وہ جگہ ہے جس میں عالم خلق کی کوئی معلومات کا ذریعہ عالم خلق والوں کو یہ تخلیق جو میٹر ہے، مادی چیز ہے، یہ عالم امر میں جہاں کر وہاں کی معلومات نہیں حاصل کر سکتی۔ عالم خلق یہ دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق میں مادی، یہ جو جتنی مادی دنیا ہے یا مادی دنیا کے جو مادی ذرائع ہیں، اسباب ہیں، یہ سارے اس میں اس کا تعلق۔ عالم آخرت کا تعلق یا عالم امر کا تعلق، اس میں صرف ڈیوائن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی تجلیات و برکات کا وہ علاقہ ہے، جہاں سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے صفات الہیہ کی کا زون ہے، وہ سمجھ، جس میں صرف تجلیات باری تعالیٰ کا ذکر ہے یا گزر ہے اس میں۔ تو یہ یہاں سے مختصر یہ کہ چونکہ روح اس علاقے کی مخلوق نہیں ہے، تو اس لیے اس کے جو اپنے ذرائع معلومات ہیں، حواس ہیں، جسے اپنے حصے کہہ سکتے ہیں، جس طرح مادی جسم ہے تو اس کا مشاہدہ ہے، آنکھ ہے وہ دیکھتی ہے، مادی چیزوں کو دیکھتی ہے، کان ہے مادی آوازوں کو سنتے ہیں، ناک ہے وہ اسی مادی دنیا کے اندر جو اس کی خوشبو وغیرہ یا اسمیل ہے اس کو فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح روح جو خاصتاً ایک نورانی مخلوق ہے، جو اس وجود کے اندر ضرور مقید ہے، قید ہے، یہ وجود جو ہے یہ ایک قسم کا مولڈ ہے اس کا، اس روح کا۔ تو اس مولڈ کے اندر یہ مادی وجود کے اندر وہ نورانی وجود ہے، اصل میں وہ خود ایک وجود نہیں بلکہ ایک نور ہی ہے، اور اس کو اس کی جو حدود اور قیود متعین کرتا ہے وہ کسی کا جسم اس کو متعین کرتا ہے، اور جسم اس طرح متعین کرتا ہے کہ جسم کسی بندے کی روح اسی سائز میں اسی شکل میں دھار لیتی ہے جس شکل میں وہ مادی جسم ہوتا ہے، چونکہ روح ایک صرف نور ہے، اور اس کے اپنے حواس ہے، ان کو ہم لطائف کہتے ہیں، جو ان مادی حواس کے ذریعے اپروچیبل نہیں ہے، یعنی ان کو ان مادی حواس سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان کو نہ روح کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کے حواس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی متعین کی جاتی ہے کوئی شکل صورت اس سے سمجھ آتی ہے، نہ اس کی آواز کو یہ سن سکتا ہے یہ مادی جسم۔ اب یہ اس کے جو حواس ہیں اس کو مختلف ہیں، اس کی لوکیشن صرف آپ کو جسم کے اعتبار سے بتائی جاتی ہے کہ اس کے جو حواس ہیں، یہ جی پہلا لطیفہ ہے، یہ بائیں طرف چھاتی سے 2 انگل نیچے کو یہ جگہ ہے اس کی جہاں دل ہوتا ہے، ہمارا مادی دل ہے، اسی دل والی جگہ پر وہ سب سے جو اس کا کنٹرولر یونٹ ہے، وہ اس کی لوکیشن یہ ہے پہلا لطیفہ، اس کا نام بھی اسی قلب کی وجہ سے اس کا نام بھی قلب رکھ دیا گیا، لطیفہ قلب، اور اس کے مقابلے میں وہ لطیفہ روح۔ یہ اصل میں وہ تجلیات باری تعالیٰ ہیں جو رب العالمین نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برکات نصیب فرمائی اپنی ان خاص تجلیات باری تعالیٰ میں سے۔ اس میں جو لطیفہ اول ہے جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص جو برکات، جو آدم علیہ السلام کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے سمجھ لیں، وہ انوارات جو ہیں اس پہلے لطیفے پر آتے ہیں،
حضرت آدم علیہ السلام کے سینہ اقدس کے وہ انوارات کی ریفلیکشن جو ہے یہ لطیفہ قلب پہ آتی. یہ یاد رکھیں کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، آدم علیہ السلام جب ان کو تخلیق کیا گیا تو وہ کہتے ہیں جو سب سے پہلے میں نے دیکھی ایک نور دیکھا تو وہ اس پہ محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کر دی گئی تھی. تو یہ بھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل. یہ بھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے انوارات سے تمام نبیوں کو بھی فیوزات و برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسادت سے اللہ پاک نے عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو آخر میں لائے ہیں دنیا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس جو ہے اس کی تخلیق سب سے پہلے اس کی ہوئی تھی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینہ اقدس کا نور، جو خاص برکات آدم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے ملی، جو ان کا حصہ بنی، اس کی ریفلیکشن، اس کا انعکاس لطیفہ قلب پہ ہوتا ہے. اور یہ عمومی طور پر اس پہ زرد رنگ کے انوارات نظر آتے ہیں، یہ روشنی نثار. ایک بات یہ بتا دوں کہ جو نظر آنے کی بات ہے یہ مین ٹو مین ہماری اپنی پرسپشن میں فرق ہو سکتا ہے. ہر بندے کو بعض دفعہ ایک لطیفے پر دوسری لطیفے والے انوارات نظر آ سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہر لطیفے پر جو مخصوص انوارات ہیں لطیفہ قلب پر، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی ہیں. اچھا، اب دوسرا لطیفہ جسے روح کہتے ہیں، اس پر دو نبی جن کے وہ برکات وصول ہوتی ہیں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. اور یہ دو چکے نبی ہیں تو ان دونوں کے انوارات میں صرف فرق قریب ہے، ایک سرخ بھی ہے اور گولڈن بھی ہے. تو یہ سرخی مائل بعض دفعہ گولڈن نظر آتے ہیں انوارات اس پر دوسرے لطیفے، لیکن یہ وہ برکات دونوں ہی انبیاء علیہ السلام کی برکات کا یہ مقام ہے. تیسرا لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں سیری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینہ اقدس کے وہ انوارات جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سینہ اقدس سے حاصل کیے، اور وہ مخصوص ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ مقام سری پر. اور یہ تھوڑے نیلگوں یعنی آسمانی کلر میں، بعض دفعہ ڈارک اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کالا، جس طرح سمندر کہیں بہت گہرائی ہو تو وہ کالا نظر آتا ہے، اس طرح وہ اس شکل میں عموماً انوارات نظر آتے ہیں. اور چوتھا لطیفہ جو ہے وہ خفی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سینہ اقدس کے وہ مخصوص انوارات ہے. یہ عموماً عام سفید رنگ کی روشنی ہوتی ہے، اس کے خاص رنگ جو ہے. اور پانچواں لطیفہ جو سینے کے سینٹر میں جہاں گڑا سا ہوتا ہے یہ ہے. یہ پانچواں لطیفہ مخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بابرکت کا ہے. اور یہ جو پانچواں لطیفہ ہے یہ سبز رنگ کے، گہرے سبز رنگ کے انوارات اس کا خاصہ ہے اس میں. اچھا جی، چھٹا چونکہ یہ لطیفہ نہیں ہے، ہم اس کو کہنے کو کہہ دیتے ہیں لطیفہ نفس جس کو ہم کہتے ہیں. یہ اصل میں جو مادی وجود ہے ہمارا، یہ چونکہ 5 عناصر پر مشتمل ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی. یہ 5 عناصر، 4 عناصر اربع اس کو کہتے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی. یہ 4 عناصر ہیں. یہ 4 عناصر جب ملتے ہیں، مکس ہوتے ہیں، تو ایک اور اس میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو نفس کہہ دیتے ہیں. یعنی ان 4 عناصر کے مل جانے سے جو نئے خواص بنتے ہیں،
اب مٹی کی اپنے خواص ہیں، پانی کے اپنے خواص ہیں، آگ کے اپنے خواص ہیں، آگ ہوا پانی اور مٹی ہوا کے اپنے خواص ہیں۔ تو جب ان ساروں کے خواص کو مکس کیا جاتا ہے تو اس کا یہ جو ملغوبہ بنتا ہے، جو مکسچر بنتا ہے، وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک نئی شکل بنتی ہے اوصاف کی، چاروں کے اوصاف مل کر ایک نئی چیز فارم کرتے ہیں، اسے نفس کہتے ہیں۔ وہ ایک فورس ہے بالکل۔ اگر جن لوگوں نے سائنس پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مثلا ایک زمین ہر مادی چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے تو اس کو کش ثقل کہتے ہیں، یعنی وہ زمین کی کھینچنے کی طاقت ہے۔ بڑا جسم ہے، ہر چھوٹے جسم کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے تو اس کو کش ثقل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو چار عناصر ہیں یہ مل کر ایک ایسے اوصاف، ان چاروں کے اوصاف مل کر ایک انسان کے اندر ایسا وصف بنتا ہے کہ وہ مادی لذات کی طرف متوجہ ہونے کی اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ مادی چیزوں کی مادیت کو کھینچنے، یعنی جو ایک کھچاؤ سا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کشش پیدا ہو جاتی ہے مادی چیزوں کی، اس مادی چیزوں کی کشش کو قوت نفس کہا جاتا ہے۔ اب وہ ہوتی پورے وجود میں ہے بیسیکلی، تو کہیں اس کو ایک جگہ لوکیٹ کر کے صوفیاء نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے وہ ماتھے یہ پیشانی والی جگہ ہے اس کو قرار دیا۔ یہ تقریباً سارے سلاسل میں یہ قوت نفس جو ہے اس کو کچھ سلاسل میں وہ ناف سے شروع کرتے ہیں اور وہ اس ماتھے والی جگہ سے باہر نکالتے ہیں ضرب کرتے ہوئے، لیکن یہ جو بھی طریقہ ہو مختلف صوفیاء نے کیا، وہ ایک بات یہ طے ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے نا، ایسا پوائنٹ انہوں نے اپنی تحقیق سے نکالا کہ وجود کے اندر یہ جسم کا یہ جو پوائنٹ ہے، یہاں پر اس پر اللہ کے پاک نام کی ضربے لگانے سے ہم اپنے قوت نفس کو بیسیکلی کنٹرولیبل بناتے ہیں کہ یہ بدمست نہ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو اپنے اللہ کے یاد کی وجہ سے، اپنے اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس بات سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے نافرمان بندوں میں نہ کہیں بن جاؤں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیا اس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات کی تکمیل سے روک دیا۔ نفس کا کام ہے خواہشات پیدا کر، مادی خواہشات، مال کی خواہش اور دیگر جتنی بھی خواہشات نفسانی ہیں وہ ساری جو ہے یہ قوت نفس کا کام۔ تو اس قوت نفس میں اس کی خواہشات کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب مثلا کھانا کھانے کی حاجت ہے وجود کے، ہر انسان اور نیک ہو بات ہو کچھ ہو اسے بھوک لگے گی۔ اب بھوک کو مٹانے کے لیے اسے کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی بھی وجود ہو تو اس کو پیاس لگے گی، اب جب اسے پیاس لگے گی تو اسے پانی پینے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی طرح یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت اور نفسانی خواہشات ساری جو ہیں یہ ایسی وجود کے اندر ایک کریٹ ہوتی ہیں، اس وجود کے اعضاء، ان وجود کے ان وہ کیا کہتے ہیں وہ عناصر کی وجہ سے۔ تو ان عناصر کی وجہ سے جو اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو خواہشات جس کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، ہم قوت نفس کو ہم اللہ کے پاک نام کے ذکر سے ہم اسے مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حدود اور قیود میں رہے۔ جیسے قرآن میں یہ بات میں نے آپ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا، فإن الجنت ہی المأوی، بس اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پوائنٹ پر، اور یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے نام کی ضربوں سے اپنے نفسی قوت کو یہ کمزور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حدود اور قیود میں رہے۔ ختم نہیں کیا جا سکتا اسے، لیکن اسے کنٹرولبل کیا جا سکتا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنا یہ مطلوب اور مقصود ہے، نفس کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک زندہ ہے۔ یہ اوصاف ہے، جس طرح اوصاف حمیدہ آتی ہیں اس طرح اوصاف ذمیمہ آتی ہے، اسی طرح نفس کی اپنی خواہشات ہے، وہ خواہشات نے رہنا ہی رہنا ہے۔ بندہ مر جائے گا اس دنیا سے، مادی تعلق ٹوٹ جائے گا تو اس کی خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو جب تک خواہش زندہ ہے تب تک مادی خواہشات، مادی لذات کی جو چاہت ہے، اس چاہت کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ ہم ایک جب پیشانی پہ ذکر کرتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی خیال ہے کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پاک نام کے ذکر سے اپنے اندر جو مادی لذات اور لذات کی خواہش ہے، اس کو ہم زیر کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے احکامات کے اندر رہے، اللہ کے احکامات سے باغی ہو کر باہر نہ نکلے۔ تو یہ ہے ایک۔ اب جو ساتواں لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اصل میں طریقہ ذکر ہے، اور طریقہ ذکر یہ ہے کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک نام کی ضربوں سے ہمارا جسم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے ذرات ہیں، ہر ذرے پر ہم اللہ کے پاک نام کی ضرب لگائیں، تاکہ یہ ہر ذرہ جو ہے اللہ کے نام کی ضربوں سے، اس برکت سے یہ روشن اور منور ہو جائے۔ یا پہلی بات اس سے دوسری، اس کی جو آلودگیاں ہیں اس سے وہ دور ہو جائے، وہ ظلمتیں اس سے ہٹ جائیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ظلمت سے نکال کر نور میں لے آئے۔ تو جب اللہ کا پاک نام ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور ہے کائنات کا، تو اس کے نام میں بھی وہ نور ہے۔ تو جب اس کے نام کی ضربیں ہم اپنے وجود کے ذرات پر لگاتے ہیں تو اس کو بھی روشن اور منور کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو مشاہدات اللہ پاک نصیب کرتا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آگے چل کے کہ ان کے وجود کے، ان کو ایک ایک ذرہ بھی اپنے وجود کا نظر آ سکتا ہے، اور ہر ذرے پر لفظ اللہ لکھا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو تصوف میں مشہور وہ منصور حلاج وغیرہ کا ذکر آتا ہے، یا جو مجذوب لوگوں کے تذکرے آتے ہیں، تو منصور حلاج نے کیا تھا، انا الحق، اللہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میں ہی ہوں۔ اب اس اللہ انا الحق، میں ہی اللہ، اس پر کفر کا فتویٰ لگا، اس کو قتل کر دیا گیا اس بات پہ کہ اس نے کفریہ کلمہ کا۔ اب یہ ایک خاص تصوف میں ایک خاص، یوں سمجھ لیں کہ مزاج کے، کمزور مزاج کے بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر اتنی وہ غالب آ گئی یہ بات، اس نے اپنے وجود کے ہر ذرے پر جب لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھا اور اللہ کا نور اپنے وجود کے ذرے میں دیکھا، تو اس نے کہا میں تو ہوں ہی نہیں، یہ بھی سارا اللہ ہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایلیمینیٹ کر کے اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ اس نے کہا میری ہستی تو ہے ہی نہیں ہے اس میں کدھر ہوں؟ میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کائنات، ہر چیز اللہ ہی کی تو ہے، تو اللہ ہی ہے ہر جگہ۔ تو اس نے کہا میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے، تو پھر میں کدھر ہوں؟ میں تو ہوں ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو اس نے مٹا کر اللہ کی سپرمیسی اور کائنات کی ہر جگہ اسے اللہ نظر آیا، اس نے کہہ دیا اللہ اپنے مزاج میں۔ تو اس طرح کے مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں، یہ رہے ہیں مختلف دوروں میں، جو اتنے غرق ہو گئے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے نام کی برکات میں کہ انہیں اپنا وجود ان سے کھو گیا، انہیں اپنے وجود کا
کوئی ملا ہی نہیں، نام نشان ہی نہیں ملتا. تو یہ ایک خاص چونکہ مزاج کے لوگ تھے، اور وہ یہ ہماری شریعت بھی کہتی ہے ایسا لوگ ایسے ہی ہے جیسے مینٹلی جسے پاگل کہہ دیتے ہیں ہم، جسے ہم پاگل کہتے ہیں نا. لیکن یہ مجذوب اور پاگل میں فرق ہے. پاگل وہ ہوتا ہے جو مینٹلی مطلب ڈس ایبل ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت میں جو ڈس ایبل ہوتا ہے نا، اس رستے میں جسے حادثہ پیش آتا ہے اسے مجذوب کہتے ہیں. اس کو جب حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اللہ کے قریب موجود ہوتا ہے، وہ اللہ کا قرب سے حاصل ہوتا ہے، اس کا قرب ضائع نہیں ہوتا، اس کا وجود جو ہے وہ نان آپریشنل ہو جاتا ہے. اب وہ زندہ تو اتنا رہتا ہے جتنی اس کی زندگی ہے، سانس اس کے چلتے ہیں، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، پیدل چل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ذہنی طور پر وہ مفلوج ہو چکا، اس کے ذہن کے، اس کے باطن کے قوات جل جاتے ہیں. تو وہ اس پر وہ شریعت کے قوانین ہوتے ہیں جو بے ہوش آدمی کے ہوتے ہیں یا جو پاگل آدمی کے ہوتے ہیں. پاگل آدمی پر نمازیں کوئی نہیں فرض ہوتی، پاگل آدمی پر کوئی حج زکات شریعت کہ یہ وہ مسائل جو ہے اس پر نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ ہے وہ تفصیل جو تصوف کی ڈیٹیلز ہیں، جو فی الحال آپ کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو چاہا کہ آپ کو خبر ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے. کوئی بندہ صاحب علم آپ سے پوچھ ہی بیٹھتا ہے کہ آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، آپ لطائف کرتے ہیں، یہ کیا ہے لطائف میں؟ تو یہ 7 اس طرح کہنے کو ہم 7 لطیفے کہتے ہیں، لیکن لطیفے اصل میں 5 ہی ہیں. لطیفہ کہتے ہیں روح کے اس سینس کو، چونکہ روح خود جو ہے وہ ایک ڈیوائن مخلوق ہے، تو اس کے جو سینسز ہیں وہ بھی ڈیوائن ہیں. مطلب ہے ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس طرح مادی چیزوں سے ہاتھ سے پکڑ کر چیک نہیں کیا جا سکتا، کسی کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح یہ چیزیں مادی حواس سے باہر ہوتی ہیں. اس کے اپنے حواس ہیں روح کے، تو وہ نور ہے اور اس کے حواس نورانی ہے. تو وہ نورانی حواس کو جو لطائف کہتے ہیں، روح چونکہ لطیف مخلوق ہے تو اس کے حواس کو لطائف کہتے ہیں. ہم جو اپنے عام طور پر ذکر کرتے ہیں تو پہلا لطیفہ، دوسرا لطیفہ، تیسرا لطیفہ کہہ دیتے ہیں، تاکہ پہلے اتنی تفصیل کیا کسی کو سمجھانے پہ. اچھا، یہ لطائف جب ذکر اللہ کی وجہ سے روشن اور منور ہوتے ہیں تو یہ بیسک سینسز ہیں روح کے، اس سے روح کو اسٹرینتھ ملتی ہے. روح کی اندر وہ نورانیت قوی ہوتی ہے، اور وہ نورانیت جب روح کی قوی ہوتی ہے تو روح آگے اپنے منازل سلوک کی طرف تیزی سے وہ آگے چل سکتا ہے، وہ اپنا نورانی سفر جو ہے جرنی وہ طے کر سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو شاید اس دن بتایا تھا کہ یہاں سے لے کر اہدیت جو ہے یہ بظاہر 50,000 سال کی مسافت کا راستہ ہے، لیکن روح کی اپنی نور ہے نا، آپ لائٹ کی سپیڈ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ تو عالم امر کی مخلوق، تو عالم امر کی لائٹ کی مخلوق کا جو سپیڈ ہے وہ یہاں پر ابھی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا یا ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا جو یہ بتا سکے کہ اس کی کیا سپیڈ ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو مشاہدہ دے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. وہ ادھر سے خیال کرتے ہیں تو ادھر روح پہنچ جاتی ہے اہدیت پر، اہدیت سے خیال کرتے ہیں تو میت پر پہنچ جاتی ہے. اسی طرح اوپر 3 مناظر کرنے کے بعد جب بیت اللہ کا مراقبہ کرتے ہیں تو یہ اوپر سے پھر وہاں فوراً ایک آن میں، ایک لمحے میں بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ روح کے جو سفر ہے، یہ اس کو تو اس روحانی جو طاقتیں ہیں یا انہی سے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے، یا ان کو اسیسمنٹ اس کی جا سکتی ہے. تو یہ لطائف بنیاد ہوتے ہیں روح کی طاقت کے. روح جتنا آپ کو قوت سے ذکر کریں گے، جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے، اتنا آپ کی روح کو طاقت ملے گی، انرجی ملے گی. وہ فاذکرونی اذکرکم کا وعدہ ہے اللہ کا کہ تو میرا ذکر کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ نور ہے نا، وہ ہے نا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ نازل کرتا ہے وہ سکینہ، وہ رحمت مومن کے قلوب پہ. تو وہ قلوب وہ المراد جب آتے ہیں، المراد کی شکل میں آتے ہیں تو یہ لطائف روشن ہوتے ہیں. لطائف روشن ہوتے ہیں تو روح کو طاقت ملتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے تو روح کی پرواز اور تیز ہوتی ہے. اور اگر اس کے بعد پھر اس میں ایڈ کر دے شیخ اپنی توجہ سے
تو اس کو آگے منازل پھر وہ شیخ خود کرا دیتا ہے. منازل یاد رکھیں وہ استاد کے بغیر نہیں ہوتے. اپنے آپ روح کو خود وہاں ہمت نہیں پہنچ سکتی کہ اتنے لمبے چوڑے طاقت کا مظاہرہ کرے کہ خود ہی گین کر کے انرجی تو وہ منازل کو پا لے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر وہ جس کو توجہ کہتے ہیں وہ ایک بوسٹنگ ایکشن ہے. یہ سمجھ لیں کہ شیخ اپنے سینے کی قوت سے انوارات کو ریفلیکٹ کر کے منعکس کر کے اس کے سینے کی قوت کو بڑھا کے تو اس کو پھر ان منازل پر جہاں اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہاں تک اسے لے جاتا ہے. یہ اگلے مرحلے کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ پھر آگے کرتے رہیں گے. ابھی آپ کو اسی پر اس پر کوئی سوال جواب ہوا تو پھر اگلی محفل میں کہیں پوچھ لینا آپ کو. اللہ حافظ.